کزن یار، یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی، مگر اب یہی الفاظ میرا سرمایہ حیات ہیں۔ میری سماعتوں میں آج بھی یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ میرا نام نوشین ہے، گھر والے نوشی کہتے ہیں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کزن یا پھر کزن یار ہی کہتا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا اور اس کے یہ الفاظ بھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مجھے اس سے نفرت ہی تھی۔ اس کے کزن یار کہنے سے میں چڑ جاتی تھی اور اسے خوب بےعزت کرتی تھی۔ اسے بات بات پر بےعزت کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میرا عمر بھر کا پچھتاوا بلکہ روگ بن گیا ہے۔ وہ جو محبت پر ہنستا تھا، پھر اسے آ لیا محبت نے۔ یہ شعر مجھے اسی نے ہی سنایا تھا۔ وہ اکثر مجھے شعر سنا دیتا تھا۔ اسے شاعری سے لگاؤ تھا اور مجھے شاعری سخت ناپسند تھی، مگر اب مجھے بہت سی غزلیں اور شعر یاد ہیں۔ وہ سب شعر بھی یاد ہیں جو اس نے مجھے اکثر بیشتر سنائے تھے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ نام تو اس کا عدنان تھا، مگر سب اسے عادی کہتے تھے سوائے میرے۔ میں نے اسے کبھی نام سے نہیں بلایا اور نہ ہی کبھی اسے انسان سمجھا تھا۔ میں ہمیشہ اسے اوئے یا اوئے پینڈو کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی۔ اس سے میرا مقصد فقط اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا جب ماموں فوت ہوئے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری عادی کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ اس نے اسکول کو خیر بات کہا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہمارے سمیت عادی کے باقی رشتہ دار بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، مگر کسی کو کبھی اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ عادی نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیوری سیکھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے تھے، مگر ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ امی 1-2 بار گئی تھیں، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار عادی اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیور کی آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو نے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی مجھے اور میری چھوٹی بہن سمرین کو کالج یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ عادی کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی عادی مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ میں اسے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر ہی دیا۔ اس نے کہا تھا، نوشی، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تم کسی قابل نہیں ہو، میں نے اسے کہا تھا۔ ویسے فیصلے دماغ کرتا ہے، دل نہیں، بشرط یہ کہ کسی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہو۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محبت میں فیصلے دل کے ہی ہوتے ہیں کزن، عادی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ محبت میں اگر فیصلے دماغ کرنے لگے تو محبت نہیں رہتی، مفاد پرست بن جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل مہو تماشا لبے بام تھی ابھی۔ اس نے حسب عادت اپنی بات کی دلیل میں شعر بھی سنا دیا۔ اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت کے چکر میں پھنسا کر میرا ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت 2 الگ چیزیں ہیں، ضروری نہیں جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہماری شادی ہوگی اس سے ہمیں محبت بھی ہو جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی۔ میں جانتی تھی کہ عادی کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات پر صحیح، مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا۔ اس کے بعد جب جب مجھے موقع ملا میں نے اس کی خوب بےعزتی کی۔ میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہت ہی بے حس تھی میں۔ دولت کی فراوانی سے مجھ میں تکبر، انا اور نخرہ حد سے زیادہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوستوں سے کہہ کر اسے یونی میں بےعزت کرایا۔ میری دوست اس کی محبت اور غربت پر طنز کرتی رہیں۔ عادی نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا کہا تھا کہ کزن یار، کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا ایک دن اپنا مذاق بن سکتا ہے، اور ہم سب نے اس بات پر بھی اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ میرا یونی میں آخری سال تھا۔ ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانہ تھا۔
ان کی بھی ہماری طرح فیکٹریاں اور دیگر کاروبار تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتے دیکھ سکتا۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر سعد کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک نیا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانو جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ ساتھ مجھے جتاتا رہتا تھا کہ میں اس سے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا تھا یا پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ایک ٹانگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتا کسی نے کالا جادو ہی کروا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالا جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اسی کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میرے دماغ نے کہا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا تھا، مگر بے تحاشا پین کلر کھانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کریں۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا، نوشی میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پر خود ہی اسے کہہ دیا کہ جانی، اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا، مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا، گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو حاضر ہے۔ سعد کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ نوشی یار، میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا تو میرا مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کر لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا ابو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی مجھے گردے کا انتظام کر دیں گے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو یہ بہت خوش ہوگا۔ پھر میرے گردوں کے نکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پر کرایا تھا اسے اس حد تک کی توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی ہسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہے، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اسی کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار عادی ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر عادی کے سوا اور کوئی ایسا تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بے عزتی کو اس نیسنے انسان نے ہنس کر اسی لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتا ہوا دیکھ سکے۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا تھا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پر لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہو۔ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری ممانی مجھے ملنے آئی تھیں۔
ये 2-3 बार पहले भी मेरी अयादत को आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। मुझे बस ऐसे मौके की तलाश थी कि आदि को सबकी नज़रों में जलील करके इस घर से निकलवा सकूं। इसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और एक दिन मुझे अचानक ही एक शैतानी ख्याल सूझा। हमारे घर काम करने एक 20-22 साल की लड़की आती थी। मैंने इसे 10,000 दिया और कहा कि मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगी वही सब अब्बू के पूछने पर इनके सामने दोहरा देना। 10,000 रकम देकर वो फौरन तैयार हो गई थी। मैंने रात को अब्बू के कान भर दिए कि काम करने वाली लड़की ने कहा है कि वो यहाँ काम नहीं करेगी जब तक आदि इस घर में है, क्योंकि वो इसे पैसे का लालच देकर अपने साथ रात गुजारने का कहता है। 2-3 बार तो इसने दस्त दराजी भी की है। अगले दिन काम वाली आई तो मैं इसे अब्बू के पास ले गई। इसने भी वही कुछ कहा जो मैं रात को अब्बू को बता चुकी थी। अब्बू ने आदि से पूछना भी गवारा नहीं किया, फौरन इसे बुलाया और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आदि हक्का बक्का रह गया था। तुमने हम पे नेकी की है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी करते फिरो, अब्बू ने आदि से कहा। मैंने क्या किया है? आदि ने सवाल किया था। तुमने जो किया है वो कोई बेशर्म और बेगैरत ही कर सकता है। इससे पहले कि अब्बू कुछ बोलते मैंने आदि को जवाब दिया था, तुम बस फौरन इस घर से दफा हो जाओ। मैंने बड़ी अकड़ से इससे कहा। आदि ने मजीद कुछ ना कहा और ना पूछा। इसने अपना बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। जाने से पहले वो मुझे कह गया था, नौशी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी, क्योंकि मैंने इसे बता दिया था कि इसको यहाँ से निकलवाने में मेरा हाथ है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आदि ने कहा तो मैंने हंस कर तकब्बुर से कहा था, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? इसने एक नज़र मुझे देखा और चला गया। मैं खुश थी कि मैंने अपना इंतकाम ले लिया है। 6 माह बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं और साद पहले की तरह एक दूसरे से फ़ोन पर ढेरों बातें करते थे। मैं भूल चुकी थी कि साद ने मुझे गुर्दा देने से इनकार किया था। आदि को गए 4-5 माह ही हुए थे। मैं भी इसको भूलकर अपनी दुनिया में मस्त थी कि एक दिन फ़ोन आया कि आदि को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है। मुझे इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अम्मी और समरीन इसको देखने गई थीं। दूसरे दिन समरीन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आदि भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। समरीन ने मेरी मिन्नत तरले किए और ये भी कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, आप इनकी खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देना, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हों आपसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इससे बात करने की, मेरी बला से वो मरे या जिए, मैंने बेहिसी से कहा और समरीन के कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद समरीन के नंबर से मैसेज आया था। मैसेज आदि ने किया था, मेरे तीमारदारों से नसीहा जब ये कह देंगे दवा तासीर खो बैठी, दुआ का वक्त आ पहुंचा, ये बीमारी बहाना थी, कज़ा का वक्त आ पहुंचा, तो क्या तुम इतनी बेहिस हो, यकीन इस पर ना लाओगी? तो तुम क्या इतनी जालिम हो, मुझे मिलने ना आओगी? नीचे आदि का नाम लिखा था। मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया और भाड़ में जाओ लिखकर रिप्लाई सेंड कर दिया। जवाब पढ़ के इसकी जो शक्ल होगी सोचकर मैं हंस पड़ी थी। अगले दिन सुबह मेरे फ़ोन की बेल से मेरी आंख खुली। इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? मैंने बेजारी से सोचते हुए हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बामुश्किल ज़रा सी आंखें खोलकर नंबर देखने की कोशिश की। समरीन का नाम पढ़ते ही मुझे गुस्सा आ गया। मुझे यकीन था कि फ़ोन आदि कर रहा होगा या इसने समरीन से कहा होगा कि फ़ोन करके मेरी बात करवा दो। इतनी देर में मोबाइल खामोश हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी। मोबाइल एक बार फिर बज उठा। मैंने गुस्से से मोबाइल उठाया और यस का बटन प्रेस करते ही बेजारी से बोली, सिमी क्या मसला है तुम्हें? आपी आदि भाई फौत हो गए हैं। समरीन ने रोते हुए बामुश्किल इतना ही कहा था। मेरी नींद गायब हो गई। शायद मुझे ऐसी खबर की तवक्का नहीं थी। मुझे ज़रा दुख सा हुआ। मैं कंबल में लपेट कर सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई, तो मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता बनाने लगी। अब्बू को भी इत्तला मिल चुकी थी और वो आदि की गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मुझे ऐसे रोने धोने के मौके से उलझन होती थी। मैं वहाँ क्या करूँगी अब्बू, आप लोग चले जाएं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे थोड़ा दुख ज़रूर हुआ था मगर ऐसा भी नहीं कि मैं दिल पे ले लेती। अब्बू लोग 3 दिन बाद वापस आए थे। समरीन ने आते ही मुझसे शिकवा किया था कि आपी आपने अच्छा नहीं किया आदि भाई के साथ। अगर इनसे बात करती तो कम से कम इनके मरने में ही आ जाती। इनसे ऐसी भी क्या नाराज़गी थी आपकी? इसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो रोती रही है। मेरे जाने से कौन सा इसने ज़िंदा हो जाना था? मैंने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, आपके जाने से वो ज़िंदा तो नहीं हो सकते थे।
البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں آپی، آپ نے ہی ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ نے آخری وقت بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھیں، اسی عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں سمرین کا منہ تکنے لگی۔ مجھے لگا شاید سمرین جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سمی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس وقت دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، سمرین نے کہا تھا۔ عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہیں بتائی جائے گی۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگی تھی، اس بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا، اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں عادی کی قبر پہ جا کے معافی مانگ چکی ہوں مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا کیونکہ میں نے جب اس پر بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نوشی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جب بھی اس کی قبر پہ جاتی ہوں اس کی پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری طرح میرے لائے پھول توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی۔ بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے میرے مقدر ہیں۔ روشنی کی دلدادہ لڑکی کو اب اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کسی انسان کو مسلسل دل پر زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا الفاظ دھچکے کی صورت دل پر لگتی ہے اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کی قاتل سمجھتی ہوں اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عادی نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ کزن یار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی تھا جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے مالون بنا دیا ہے۔ وہ بھی خود کو افضل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ عادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کاش میں اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا روں کہ میرا سانس تھم جائے، پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ عجیب ہی سہی مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔